اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے. آپ کی دعا سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آپ کی دعا کا اثر ہوتا جا رہا ہے. فضل ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. اب آج جب ولاگ آئے گا تو جمعرات ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ فرائیڈے ہوگا تو محمد عثمان جائیں گے اسپتال آنکھوں کے, تو معلومات کر کے آئیں گے کہ لینس آیا یا نہیں آیا. پھر وہ لوگ بتائیں گے کہ آپریشن کس دن ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اپڈیٹ دوں گی. تو آپ لوگ جو ہے نا وہ دعا گو رہیے گا فضل کے لیے. اچھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ خوشخبری ہے ہمارے یہاں, خوشخبری آنے والی ہے. تو کل خوشخبری خود آ گئی ہمارے گھر میں, ٹھیک ہے نا. محمد سبحان نے حیدرآباد آنا جانا کیا تھا. تو محمد سبحان جا کے محمد سبحان جا کے یہ میری چھوٹی چھوٹی سی بچی کو لے کے آ گئے. مگر یہ سونیا سے زیادہ پیار کرتی ہے, تو یہ سونیا کے گود میں اس وقت سو رہی ہے. تو یہ آ گئی ہے ہماری مومل جو ہے آئی ہیں کل. ماشاءاللہ آتے آتے ان کو رات کو 3-3:30 بج گیا تھا. سوتے سوتے ہمیں صبح فجر ہو گئی. پھر فجر پڑھ کے ہم لوگ سب سو گئے. تو یہ بات ہے کہ ماشاءاللہ یہ آ گئی, ماموں کے ساتھ آ گئی. بھائی چل کے بہت دل خوش ہوا میرا. ان کو خاص کر بلایا ہے کیونکہ ان کے نانا ان کو بہت یاد کر رہے تھے. نانا یہ سو رہے ہیں تو نانا ان کو یاد کر رہے تھے. یہ آ گئی, اب چلی گئی ہیں سونا کی گود میں دوبارہ سونے کے لیے. ہاں تو چلے, یہ تو گھر کی باتیں تھیں, یہ تو گھر کی باتیں ہوتی رہیں گی. میں چلتی ہوں. میں نے آج پھر جب یوٹیوب کھولا تو پتہ مجھے چلا کہ وہ جو ٹی وی کی اداکارہ عائشہ آپا کا انتقال ہوا تھا, ان کو ابھی تک دفنایا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے سرد خانے میں رکھا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ان کے بچے آئیں گے. باقاعدہ میں نے جب ان کی پہلے ویڈیو بنائی تھی تو اس پہ کمنٹس آیا تھا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے. اور بشریٰ انصاری نے بھی کہا کہ نہیں ان کے بچے بہت نیک تھے, یہ تھا وہ تھا, ایسی بات ہے. سب لوگ اور لوگ بھی آ گئے, سارے آ گئے. ان کے مرتے ہی سارے ٹی وی کے اداکار جتنے تھے جو ڈرامے میں آتے سب زندہ ہو کے آ گئے ان کے لیے بولنے کے لیے. چلے خیر, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اتنے دن رکھنا نہیں چاہیے. کہتے ہیں 1 ہفتہ پہلے ان کی لاش پڑی رہی گھر میں, اور پھر مزید اب سرد خانے میں. خود یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں. ہم تو بس وہی بول دیتے ہیں جو یوٹیوب پہ چلتا ہے, اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. پھر میں آج آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. جب میری نظر سے گزرا میرا دل کانپ گیا. وقاص رضا ایوان, بہت پیارا بچہ, چھوٹی سی عمر کا, 30 سال کا. ابھی شادی ہوئی تھی. سننے میں آیا, بلکہ سننے میں کیا آیا, آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے خط لکھا کہ آ کے میری لاش میرے آفس سے لے جانا, اور اپنے آپ کو گولی مار. کرسی پہ بیٹھے کرسی پہ اپنے آپ کو گولی مار لی, اپنی جان دے دی. بہت افسوس. پھر ایک نیا بچہ اس دنیا فانی سے چلا گیا, جوان بچہ. ریزن کیا تھا, کیا وجہ جوان تھی؟ بچہ, ماں باپ تھے. اچھا, سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کی بیوی نے یہ کہا کہ مجھے الگ کرو. اب اپنے بیٹوں کی شادی اس لیے تو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں نا کہ ان کو الگ کر دیں ہم لوگ اپنے سے. کہاں سے دل لائیں گے اپنے بیٹے کو الگ کرنے کے لیے. ہم تو اپنی بیٹیوں کو بھی یہ سمجھا کے بھیجتے ہیں کہ سسرال میں دل لگاؤ, سسرال میں رہنا سیکھو. الحمدللہ نازو ہیں, پورے گھر میں رہ رہی ہیں ماشاءاللہ, پورے سسرال کے ساتھ رہ رہی ہیں. دوسری بیٹی ہے, سوات میں اس کا سسرال ہے, باقی سب اچھی طرح رہ رہے ہیں. تو الحمدللہ جاتے آتے رہتے ہیں. میں کافی سال سسرال میں رہی, سب ایسے ہی رہتے ہیں. ان کی بیوی کا یہ تھا کہ ماں باپ کو چھوڑو, میرے ساتھ الگ رہو. ماں باپ کہہ رہے تھے میں اپنا بیٹا نہیں چھوڑوں گا. ضعیف ماں باپ, خدا را اپنی بیٹیوں کو جہیز دینے کے بجائے اچھی تربیت کر کے بھیجیں, برداشت سکھائیں ان کو. پہلی بات تو سونیا نے بہت پیاری کی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ لڑکیوں کو یا لڑکوں کو کوئی بھی ہو برداشت کرنا بتائیں کہ برداشت کس طرح کرتے ہیں. جب تک برداشت کرنا نہیں آئے گا نا رشتے نہیں چلیں گے, نہ بیٹیوں کے گھر بسیں گے نہ بیٹوں کے گھر بسیں گے. یہی اب اچھی تربیت, اچھے ماں باپ ہوں گے, اچھی تربیت بتائیں گے. اب دیکھیں ذرا سی غلطی سے, اچھا شادی کو بھی چند ماہ ہوئے تھے, بتایا جا رہا ہے, میں نے دیکھا ہے سب کچھ, شادی کو بھی چند ماہ ہوئے تھے, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ الگ ہو. کیسے کہہ دیتی ہو تم ماں باپ سے الگ ہو؟ بوڑھے ماں باپ,
दिखाया उसके माँ बाप को, बूढ़ा माँ बाप, इतना प्यारा वकास रजा, शक्ल सूरत का, मेरे ख्याल से नौकरी भी अच्छी थी क्योंकि ऑफिस भी अच्छा था, अपनी जान की बाजी हार गया। काफी दुख हुआ, यकीन जाने बोला भी नहीं जा रहा है, आती हूं मैं। हाँ, तो मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगी कि देखें, जब तक आप लोगों को, सारे यूट्यूबर को, सारे खबर वालों को, सारे चैनलों को मैं ये कहना चाहूंगी, जहाँ तक मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंचेगी, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखें, गलत खबरें नहीं उड़ाएं, गलत नहीं बोलें, गलत बयानी नहीं करें जब तक आपको पूरी तस्दीक ना हो। जब इंसान को पूरी तस्दीक हो जाती है कि हाँ फलाना शख्स मर गया या फलाने घर में खुशखबरी है या क्या और भी जो बातें होती हैं। अभी मैंने टिकटॉक खोला, मैं नाम तो नहीं लूंगी, किसी ने लिखा फुजूल की बकवास उस टिकटॉक पे आई कि फलाने का बच्चा पैदा होते ही मर गया। अभी मैंने देखा है, नाम मैं नहीं लूंगी, यूट्यूबर के लिए, एक यूट्यूबर के लिए कहा कि फलाने का बेटा पैदा होते ही मर गया है, गलत और नहीं। बाकायदा एक दफा टिकटॉक में नहीं, कम से कम मैं 5-6 दफा अभी 20 मिनट के अंदर देख चुकी हूँ। तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, ऐसी बातें नहीं करनी, चाहे अच्छे में या चाहे बुरे में, जब तक तस्दीक ना हो उसको आगे नहीं निकालें। वो ऐसे न्यूज़ ही सोनिया बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा रहम खाएं अवाम पर भी, और प्राइवेसी आप छोड़ें दूसरों की। हाँ, हर घर में नहीं घुसो हर कोई। अब देखें, अच्छा, ये माँ सफदर के वालिद साहब ने जो फैसला किया है अपने बच्चों को अलग करने का, ये बहुत अच्छा फैसला है उनका, ये बहुत प्यारी बात उन्होंने की है। ये इस तरह से कभी कभी हो भी जाना चाहिए। वो यूं के ना, उन्होंने ये कहा, बच्चे तो उनके अलग नहीं होना चाह रहे, तो उन्होंने कहा देखो हमने तुम्हें रख लिया, अब तुम्हारे बच्चे शायद एक दूसरे के साथ न रह सकें, लड़ाई झगड़े हो बच्चों पे। अक्सर उनके वालिद ने बिल्कुल सही कहा, बच्चों पे लड़ाई झगड़े होते हैं, शुरुआती बच्चों से होती है और फिर अलग हो जाती है, लड़ाई झगड़ा करके। देवर देवरानियां रहती हैं ना, आपस में बहुत मिलजुल के रहती हैं। बच्चे जब उनके हो जाते हैं ना, ऊपर तले के देवरानी को भी होगा, देवर जेठानी को भी होगा, वहां से झगड़े तो वहां से शुरू हो जाते हैं झगड़े। अब इनके घर में क्या मसले हुए, पूरा यूट्यूब चैनल भरा हुआ है माँ सफदर के कि इनके अब्बा ने क्यों अलग कर दिया, गलत खबरें, ऐसा था वैसा था, ये था वो था। खैर माँ सफदर अलग हुआ है, अल्लाह ताला उसको और बरकत डाले, उसकी रोजी, तीनों भाइयों को, तीनों भाइयों को बहुत सारी रोजी में बरकत डाले। इनके वालिद साहब का, सफदर साहब का फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने पाँव पे खड़े हो बच्चे, बहुत अच्छी बात करती हूँ, मैं भी करती हूँ। मुझे अच्छा लगा उनकी बात का, क्योंकि उन्होंने कहा देखो इस तरह है ना, शाहज ने आके कहा कि अभी तक आज तक हमारा घर मास्क चला रहा था, बाकायदा उसने अपने ब्लॉग में कहा कि मास्क चला रहा था हमारा घर, तो इस तरह उसको भी घर चलाना आएगा, उसको भी समझदारी आएगी। अपने पाँव पे खड़े हो ना, बहुत अच्छा फैसला है। बाप बन गया, कबीर उसके बच्चे का नाम है, और वो जो हुसैन है वो अभी फिलहाल ज्यादा अच्छा नहीं कमाते हैं, तो और थोड़ा तौर तरीके भी उनकी अम्मी और सफदर साहब सिखाएंगे अपने बेटे को, तो इसलिए उसको अपने साथ रखेंगे। वापस वो अपने पुराने घर में गए हैं, और माज ने तो साफ साफ कह दिया है कि हमारा चैन और सुकून ही बहरिया टाउन ने लूट लिया, ना हमारे पास चैन रहा, ना हमारे पास सुकून रहा बहरिया टाउन से। बहुत परेशान होकर आखिर में उसने बहरिया टाउन छोड़ दिया, 8 महीने बाद छोड़ा है। आज पड़ोस कह रहा है आप लोग मत जाएं, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं, माँ सफदर वाले बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे व्लॉग उनके होते हैं, बहुत दिल खुश होकर हम लोग उनका व्लॉग देखते हैं। मगर बस अपनी मजबूरी के लिए तो देखे ना, किसी को खुश करने के लिए अपने आप को परेशानी में तो कोई नहीं डाल सकता। क्या ख्याल है सोनिया? बिल्कुल ऐसे ही है, दूसरे को खुश करने के लिए तो अपनी परेशानी वो लोग कहते थे कि 5 मिनट के काम के लिए हम 3-3 घंटे रश में ख्वार होते थे, और कराची जाना पड़ता था उनको, नेट उनके यहाँ नहीं चल रहा है। कह रहे इतनी मुश्किल होती, तो हकीकत है नेट मेरे पास भी नहीं चलता है, कभी कभी मेरी कितनी वीडियो रात को आती है, नेट मेरे पास भी नहीं चलता है। हॉस्पिटल, स्कूल, सब कुछ मार्ट, शॉपिंग, सब कुछ यहाँ है, तो बहरिया में क्या करना है रहकर। बहुत अच्छा फैसला है बहरहाल, बड़ा बहरिया, बड़ी बातें। हम लोग सादे लोग अपने कराची के अंदर खुश। अब जैसे मैं रह रही हूँ आके, मेरा बहुत बड़ा कोई हवेली नुमा घर नहीं है, 2 छोटे छोटे कमरे हैं और एक टीवी लॉन्च है, एक स्टोर है, दोनों कमरे अटैच बात है, और जो कॉमन है ना उसमें ही एक स्लैब डाल के और 2-4 कैबिनेट बना के दे दिया है मकान, ओपन किचन का। हाँ,
تو اللہ کا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, میں اس میں بھی خوش ہوں. شکر الحمدللہ الحمدللہ. لوگوں کو یقین جانے میرے ارد گرد میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا, میں کہتی ہوں میرے مالک معافی میں مانگتی ہوں, بے حساب معافی آپ سے مانگتی ہوں. جتنا شکر اپنے رب کا ادا کروں کم. بے حساب شکر. یقین جانے چھوٹا سا وہاں بچہ ہے, لڑکی جو ہے وہ پنکھا اس کو جھل رہی ہے, پوری دوپہر ایسے ہی گزر گئی سہن میں بیٹھے ہوئے. آج اتنا کراچی میں حد سے اتنی گرمی ہے کہ آج سانس نہیں آ رہا ہے, بندے کو سانس کراچی میں نہیں آ رہا ہے. میرے رب العالمین کی مرضی ہے, ہو سکتا ہے بارش ہو جائے. ککو نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ حیدرآباد میں چند بوندیں برسی ہیں, بہت دل خوش ہو. اللہ پاک رحمت کی بارش برسائیے گا, آمین ثم آمین. خوشیوں والی بارش لے کے آئے. کبھی کبھی بارش جو ہے وہ رحمت سے زحمت بن جاتی ہے, بھر جاتا ہے پانی. بہت پہلے 2-4 سال بارش نہیں بنتی ہے زحمت, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. کیا ہمارے ملک میں نکاسی کا انتظام نہیں ہے, ڈرینیج کا انتظام نہیں ہے. سننے میں آیا ہے انڈیا میں 3 مہینے بارش ہوتی ہے. جب ہم میڈیا والوں کو زحمت اللہ پاک نے نہیں کی ہے, اللہ نہ کرے میرے منہ سے شاید غلط نکل گیا. ہاں, آپ سے معافی مانگتی ہوں اس بات. زحمت ہم لوگوں نے کی ہے, ہماری گورنمنٹ کام نہیں اچھے کرتی ہے, بس کھانے پہ پڑی رہتی ہے, پیسہ کھانے. اگر کام اچھے ہوئے ہو تو پتہ بھی نہ چلے کہ برسات کا ہو. یہی باہر ممالک ہے, ملیشیا میں, انڈیا میں 6 مہینے 3 مہینے ایک ساتھ ہوتی ہے. انڈیا میں 3 مہینے ایک ساتھ بارش ہوتی ہے, اتنا سا پانی نہیں کھڑا ہوتا. اور ماشاءاللہ ہمارا حیدرآباد کراچی ڈوب جاتا, بارش ہو تو اتنے ہم ڈوبے ہوئے. لوڈ شیڈنگ بچے تو ہم نکال ہی نہیں سکتے, مومل نیمل جیسے بچے نکال ہی نہیں سکتے. لوڈ شیڈنگ ہمیں نہیں پتا گٹر کہاں ہے اور کرنٹ کہاں ہے, کھمبا کہاں لگا ہوا ہے, کیا سے کیا ہو جائے. تو بس اللہ پاک رحمت کرے, مگر سکون کی بارش ہو. میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتی ہوں. مگر اب میں بارش مانگنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ بارش ہو جائے تو مزہ آ جائے, تھوڑا موسم صحیح ہو جائے. مگر سنے میں تمہیں بات بتاؤں, بارش ہوئی اور آم مہنگے ہوئے, پھر کیا کرو گی؟ نہیں ہو جائے. بیکٹیریا بھی بہت ہو رہے ہیں کیونکہ قربانی ہوئی تھی نا, تو وہ ہوجڑیاں اور یہ سب زمین نے پیا ہے. تو برسات کا بارش ہو جائے تو بیکٹیریا مر جائے. چلے آم مہنگے ہو جائیں گے تو ہم کھا لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آم پہ یاد آیا کہ یہ بتائیں آم جو ہے یہ خاص کب ہوں گے؟ آم ہے اور پھر بھی چلے جاتے ہیں, خاص کیوں نہیں ہو رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. آم کیوں بن کے رہ گیا ہے؟ آم اتنی جلدی عام ہو جاتا ہے اور پھر جلدی سے خاص ہو جاتا ہے. ارے میں نے کل یہ پڑھا گوگل پر کہ سال میں ایک بار جامن لازمی کھائیں. اچھا. آپ کی باڈی میں پورے سال کا جتنا بیکٹیریا آپ کے بلڈ میں, آنکھوں میں, دانتوں میں, بالوں میں, ناخن میں, جامن میں اللہ پاک نے وہ خاصیت رکھی ہے جو سارا بیکٹیریا کھینچ کے نکالتا ہے. اور اس میں دیکھیں جامن میں آپ ایک عجیب سی تلخی ہوتی ہے, ترش پن ہے, دیکھیں سونیا جو زبان کو. یہ تو میں آج صبح سے کہوں گی, صبح وہ لیتا ہوا آئے گا جامن, اس کی تو بات ہی مجھے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل میرا ولاگ جامن پہ آئے. دوسری بات ہے, میرے پاک پروردگار نے کوئی بھی نعمت بیکار پیدا نہیں کی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں ٹماٹر کا بیج نکال کے کھائے, میں نے ساری زندگی ٹماٹر ویسے ہی پکایا اور کھایا. الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, صحت مند ہوں نا, آپ کے سامنے بیٹھی ہوں نا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو پھر ہم آتے ہیں اس طرف کہ نا اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں آپا عائشہ کی, کہ عائشہ آپا کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وقاص بچہ جو اس دنیا فانی سے کچھ کر گیا ہے, اپنے آپ کو گولی مار کے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے, اس کے والدین کو اس کی مغفرت فرمائے, اس کے والدین کو اس مشکل وقت میں بہت صبر دے. بہت مشکل سے صبر آتا ہے. اللہ تعالیٰ پروردگار یہ والا غم اور اپنی بچیوں کو سکھائیں, بیٹھنا سکھائیں, بسنا سکھائیں بچیوں کو. ہاں یہ بات تو بہت اچھی بولی. اگر وہ کچھ کہہ رہی ہیں تو ان کی بالکل نہ سنیں, unless until وہ کسی نقصان میں تو نہیں ہے. ہاں اب یہ وقاص کی بات ہو رہی تھی تو بیوی نے کہا الگ کرے, ماں نے کہا میں کیسے اپنا بیٹا الگ کروں, وہ ٹارچر ہو رہا تھا. ابھی شادی کو ہوتا, آخر میں وہ گھر سے نکلا اور اس نے خط لکھ دیا, اپنے آپ کو ختم کر دیا. اپنے آپ کو کون ختم کرتا ہے؟ اتنی سی ذرا سی کھروٹ بھی آ جاتی ہے نا تو ہم لوگ کانپ جاتے ہیں, ہے یہ کیسے صحیح ہوگا, سنی پلاس لیا, گولی مار لی, اپنے آپ کو ختم کر لیا اپنے آپ کو. وہ اس کا اینڈ تھا اذیت کا. سوچیں گھر میں کتنی اذیت ہوگی اس کو.
سوچیں کیونکہ نا اپنے آپ کو ختم کوئی نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کو یہاں ٹارچر نہ جو کیا گزر رہا ہوتا ہے نا بس وہی جانتا ہے اور جو کوئی نہیں سونیا یہ جانتا. بالکل صحیح کہہ رہی, جو ان حالات سے گزر رہا ہوتا ہے نا صرف وہی جانتا ہے, ورنہ اپنی شادی شدہ لائف کو کون ختم کرتا ہے. اور پھر وہی بات کہ اپنے آس پاس والوں سے پوچھو کہ وہ اداس کیوں ہے, وہ ڈپریشن میں کیوں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہے پرسوں والے ٹاپک پہ ہم نے یہ بات کی تھی نا, یہ عائشہ آپا والے پر, کہ ایک دوسرے سے پوچھو کہ بھائی کیا ہو گیا, کیوں اداس ہو, کس غم میں ہو. وہ پڑوس میں فلیٹ میں پڑی رہی. بس میں ولاگ کو یہی ختم کرتی ہوں. جو جو اللہ کے پاس چلے گا اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو ہے دنیا میں ان کو اللہ ہدایت دے, اچھے طریقے سے رہنا آئے. اور بس آس پڑوس کا خیال رکھا کیجیے, پیار دیجیے, پیار لیجیے, والدین کی خدمت کیجیے, والدین کو پیار دیجیے, ان کے ساتھ وقت بتائیے. میں بار بار یہی کہتی ہوں, یہ بار بار نہیں آتے ہیں, ایک ہی دفعہ آتے ہیں. خوب اچھی طرح بھرپور پیار کیجیے. آس پڑوس والوں کو دیکھیے کہ کوئی بھوکا تو آپ کے یہاں نہیں ہے, کس کے پاس کچھ کمی تو نہیں ہے, خیال رکھنا چاہیے. بس اس کے ساتھ میں یہی ولاگ یہاں اینڈ کرتی ہوں. اداسی کے ساتھ میں تو آج میرا بہت دل بہت اداس اداس ہے, بہت اداس وقاص ہے. والے سین پہ بہت اداس. وقاص کی وجہ سے میں بہت اداس ہوں, آپا عائشہ کی وجہ سے بھی میں بہت اور اداس دعا تھی. میں یاد رکھیں, اور دعا میں یاد ابو رکھیے, کو بس اپنا خیال کیجیے گا. فضل کے لیے بہت دعا کیجیے گا کہ کل اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. صبح ہم جائیں گے ان کی آنکھوں کا نمبر لینے کے لیے, ٹائم بتائیں گے, لینس آ گیا نہیں آ گیا, باہر سے آنا ہے ان کا لینس, اور بتائیں گے کہ کس دن آپریشن ہے, وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی. آپ لوگ دعا میں یاد رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.